بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی سب سے بڑی بات اور سب سے اہم بات یہ ہے جو گھر گھر میں یہ ہو رہا ہے، اور سب سے زیادہ جو ہمارے بزرگ خواتین ہیں وہ کر رہی ہیں، اور ان کو دیکھے ان کے بچے، پھپھیاں، چاچی، تائیاں، خالہ، یہ لوگ سب کر رہی ہیں۔ یہ میں نے اپنے خاندان میں بھی دیکھا ہے۔ میں نے بڑی سمجھانے کی کوشش کی ان کو، مگر وہ نہیں مانی۔ نہیں، ہاں ٹھیک ہے کر دیا۔ لیکن پھر وہی بات، دیکھو اگر کسی کو حدیث پر عمل نہیں کرنا ہے تو اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں کہ آپ اس کو عمل بالمعروف اور نہی عن المنکر نہیں کرو گے۔ آپ کو اگر کوئی چیز غلط ہوتی ہوئی دکھ رہی ہے تو آپ اس کو روکو گے، ٹوکو گے۔ سمجھ میں آ رہی ہے میری بات؟ جتنی آپ کی حد ہے کہ سامنے والا اتنی برداشت کر لے گا کہ آپ نے اس حد تک، لیکن خوش اخلاقی کے ساتھ روکنا ہے۔ ایسے نہیں روکنا آپ نے کہ ہٹو اور یہ وہ کر کے آپ نے بدتمیزی نہیں کرنی، بد اخلاقی نہیں کرنی۔ آپ نے بالکل تمیز اور تہذیب کے ساتھ کیا کرنا ہے، سامنے والے کو غلط چیز، غلط کام کرنے سے روکنا ہے جو دین اور اسلام کے کیا ہو، خلاف ہوگا۔ ٹھیک ہے، اب مدعا کیا ہے؟ مدعا یہ ہے کہ خواتین یا مرد حضرات نماز کے لیے کھڑے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، اور سامنے سے بچہ گزر گیا یا کوئی بزرگ گزر گیا یا کوئی آنٹی گزر گئی، نماز توڑ دیں گے؟ اللہ اکبر! آپ نماز کیوں توڑو گے؟ نماز تو آپ نے خراب کی نہیں، آپ تو اچھے سے وضو بنا کر اہتمام کے ساتھ وضو بنانا کسے کہتے ہیں کہ آپ نے سنت کے ساتھ پورا وضو بنایا۔ صرف آپ نے فرض وضو نہیں بنایا، آپ نے سنت کے ساتھ پورا وضو بنایا اہتمام کے ساتھ۔ اس کے بعد آپ نے مصلی بچھایا ہے، آپ نے اچھے لباس بدلے ہیں، اچھے لباس آپ پہنے ہوئے تھے، یا تو آپ نے ٹھیک ہے خوشبو لگائی ہے، اور خشوع خضوع کے ساتھ آپ نے نماز کے لیے آپ کھڑے ہوئے۔ اب جب آپ نماز کے لیے کھڑے ہو گئے تو اس میں آپ کی کہیں غلطی، کوئی کوتاہی نہیں ہے اکارڈنگ ٹو یو۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ آپ کے مطابق کوئی آپ کی غلطی نہیں، آپ نماز کی تمام اصول کے ساتھ نماز کے لیے کھڑے ہو گئے۔ اب سامنے سے اگر کوئی بندہ گزرتا ہے، عقل کیا کہتی ہے؟ آپ کی غلطی تھوڑی نہ ہے، آپ کی غلطی ہے ہی نہیں میرے بھائی، میری بہن۔ آپ نماز کے لیے کھڑے ہوئے ہو، آپ نے کوئی حرکت نہیں کی جس کی وجہ سے نماز ٹوٹ جائے گی، نہ آپ کو گیس خارج ہوئی ہے، نہ آپ کو ہوا خارج ہوئی ہے جس کی وجہ سے آپ کی نماز ٹوٹ جائے، نہ ہی کسی خاتون کو حیض آ گیا نماز کے دوران جس کی وجہ سے آپ کی نماز ٹوٹ جائے، نہ ہی نفاس والی عورت کو نفاس کا خون آ گیا ہے 40 دن مکمل ہونے سے پہلے، نہ ہی اس کی اس وجہ سے نماز ٹوٹی ہے۔ صرف اور صرف اس وجہ سے نماز کو توڑ دینا کہ سامنے والا ہماری نماز کے سامنے سے گزر گیا، اس کی وجہ سے آپ نے اپنی نماز توڑ دی، خراب کر دی، یہ آپ نے اپنے ساتھ ظلم کیا۔ کیونکہ سنن ابی داؤد کی حدیث ہے جس میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی چیز کو سترہ بنا کر نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے، یعنی کہ اگر آپ کے سامنے کوئی ایسی دیوان نہیں ہے یا ایسی کوئی چیز نہیں ہے جس کی وجہ سے آپ نماز کے لیے کھڑے ہوئے ہو اور سامنے والوں کو پتہ ہی نہیں کہ یہ نماز کے لیے کھڑا ہے، ٹھیک ہے نا، آپ نے کیا کیا کہ ایک بالشت جتنی آپ نے کیا کری، کوئی چیز سترہ بنا کے آپ نے رکھ دی ہے، ایک بالشت آپ نے سترہ بنا کے کوئی چیز رکھ دی ہے، اور اس کے سامنے آپ نماز کے لیے کھڑے ہوئے جس سے سامنے والوں کو پتہ چل سکے کہ بھائی یہ تو نماز کے لیے کھڑا ہوا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اگر کوئی آپ کے نماز کے سامنے سے گزر جاتا ہے تو گنہگار وہ ہوگا کہ اس نے آپ کی نماز میں خلل پیدا کیا، وہ گنہگار ہوگا۔ آپ گنہگار ہرگز نہیں ہوں گے، اور نہ ہی آپ اس بنیاد پہ نماز توڑو گے۔ نماز کوئی ہلکی چیز تھوڑی ہے کہ آپ فٹک سے توڑ دو گے، کہیں کوئی پھڈا چل رہا ہے، کچھ چل رہا ہے، آپ نے نماز توڑی، سامنے سے کوئی گزر گیا، نماز توڑ دی۔ اگر کوئی نابالغ بچہ آپ کی نماز کے سامنے سے گزر گیا، اس کو تو گناہ ہوگا نہیں، کیونکہ نابالغ پر گناہ تھوڑی نہ ہوتے ہیں۔ نابالغ بچے، چھوٹے بچے گزر جاتے ہیں تو اس پہ تو گناہ ہوگا نہیں، اور اگر کوئی بالغ انسان بھی گزرتا ہے، بالغ بچہ بھی گزر جاتا ہے تو اس کی وجہ سے بھی آپ کی نماز نہیں ٹوٹے گی۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ آپ کی نماز نہیں ٹوٹے گی۔ کیوں؟ کیونکہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ اگر کسی شخص کے سامنے کوئی شخص اپنے سامنے سترہ بنا کر نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے اور اس کے باوجود بھی کوئی شخص نماز کے سامنے سے گزر جاتا ہے تو اس کو ہاتھ سینے پر دھکا مار کے اس کو دور کرو، یا پھر اس سے لڑو، یعنی کہ اس سے حجت کرو اور اس کو سختی سے اپنے سامنے سے دفع کرو۔
آپ نماز میں کھڑے ہو اور آپ کو لگ رہا ہے کہ سامنے سے کوئی گزر رہا ہے تو آپ نے اپنے ہاتھ سے اس کو روک کے کیا کر دینا ہے؟ پیچھے کر دینا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, یہ نہیں بولا کہ آپ نماز کو توڑ دو, بلکہ آپ اس کو ہاتھ پکڑ کے اس کو اپنے سامنے سے کیا کر دو؟ دفع کر دو, کیونکہ وہ شیطان ہے. کیا فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ کہ اس کو اپنے سامنے سے سختی سے دفع کر دو, کیونکہ وہ شیطان ہے. اب شیطان آپ کو خلل پیدا کروا رہا ہے, شیطان آپ کو تنگ کر رہا ہے, خلل پیدا کر رہا ہے, آپ کی نماز توڑنے کی کوشش کر رہا ہے. اس کو پتہ ہے اس کو کہ یہ نفسیاتی آدمی ہے, نفسیاتی انسان ہے کہ ایسا کروں گے تو نماز ٹوٹ جائے گا, ایسا کروں گے تو نماز ٹوٹ جائے گی. ایسی حرکتیں کرنے والوں کے لیے شیطان اور زیادہ مشکلات پیدا کرتا ہے. سمجھ میں آ رہی؟ جب آپ کو یہ اس چیز کا علم نہیں ہوگا کہ نماز اس چیز سے نہیں ٹوٹتی ہے, تو شیطان بار بار وہی حرکت کرے گا کہ سامنے سے بچوں کو گزار دے گا, سامنے سے کسی بلی کو گزار دے گا, سامنے سے کسی آدمی کو گزار دے گا. تو اس کی وجہ سے نماز نہیں ٹوٹے گی, اور نہ ہی آپ گنہگار ہوگے. آپ بالکل گنہگار نہیں ہوگے, بلکہ آپ کو تو حکم ہے کہ آپ کے سامنے کوئی نماز سے گزرے تو آپ فوراً ہاتھ پکڑ کے اس کو سختی سے دفع کرو. ایسے نہیں کر دیا, آپ نے سختی سے ہاتھ پکڑ کے اس کو دفع کرنا ہے, تاکہ آپ جو ہے اپنی نماز اس کو بتا سکو کہ بھائی میں نماز میں ہوں. سمجھ میں آ رہی ہے میری بات؟ تو اگر آپ کے سامنے سے کوئی شخص اس طرح سے گزرے تو اللہ کے واسطے اپنی نماز کو نہ توڑیں, اپنا خشوع خضوع ختم نہ کریں. یہ ہماری تمہاری بنائی ہوئی نماز تھوڑی نہ ہے, یہ تو اللہ رب العزت کی بنائی ہوئی نماز ہے. یہ تو میرے نبی کی بہت پیاری ادا والی نماز ہے, جو ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کو قضا نہیں فرماتے تھے, اول وقت میں پڑھتے تھے اور نماز کا بار بار حکم فرماتے تھے. تو ایسی نماز کو ہم توڑیں گے کیا؟ خود سے نہیں توڑنا چاہیے اور خود سے نہیں توڑیں گے. سمجھ میں آ رہی ہے میری بات؟ امید کرتی ہوں میری بات آپ کے دل و دماغ تک اچھی طرح سے گھس گئی ہوگی, اور آپ کو جو بھی اگر دکھتا ہے اس طرح کی حرکت کرتے ہوئے, آپ کو حکم دیتے کہ بھائی تمہارے سامنے بچہ گزر کے نماز توڑو, دوبارہ دہراؤ, تو آپ اس کو یہ حدیث بتاؤ اور اس کو یہ اویئرنیس دو, یہ علم پہنچاؤ, یہ تعلیم پہنچاؤ کہ اس طریقے سے کوئی سامنے گزر جائے تو آپ کی نماز نہیں ٹوٹے گی. انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو میری بات سمجھ میں آ گئی ہوگی. جزاکم اللہ خیرا, احسن الجزاء فی الدارین.